ہیلو فورتھ ایئر ایجوکیشن فرسٹ چیپٹر کا مطالعہ کیا جا رہا ہے اور اس میں تعلیمی نفسیات یعنی ایجوکیشنل سائیکالوجی کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ پچھلا لیکچر ہمارا تعلیمی نفسیات کی وسعت اور اس کے دائرہ کار کے بارے میں تھا، یعنی اسکوپ آف ایجوکیشنل سائیکالوجی کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، اور آج کا لیکچر بھی اسکوپ آف ایجوکیشنل سائیکالوجی پر ہی مشتمل ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعلیمی نفسیات جو ہے وہ تعلیم کے کون کون سے پہلوؤں پر روشنی ڈالے ہوئے ہے، یا اس کے دائرہ کار میں کون کون سے تعلیم کے موضوعات آتے ہیں، اور اس کی وسعت کس حد تک ہے، اور اس نے کس حد تک فائدہ دیا ہے تعلیم کے مختلف شعبوں کو۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نصابی سرگرمیاں جو ہیں وہ کس طرح سے بہتر کی ہیں تعلیمی نفسیات نے۔ ہم نصابی سرگرمیاں کیا چیز ہیں؟ کو کریکولر ایکٹیویٹیز۔ کو کریکولر ایکٹیویٹیز یعنی نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیاں بھی طلباء کی ہمہ پہلو تربیت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، یعنی طلباء کی معاشرتی، جسمانی، اخلاقی، روحانی، یہ اس قسم کی ساری جو ہیں پہلوؤں کو کی بہتر سے بہتر نشو و نما جو ہے نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ہم نصابی سرگرمیاں بھی کرتی ہیں۔ ان سرگرمیوں کا اہتمام کیے بغیر بچے کی شخصیت کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ ہم نصابی سرگرمیاں بھی ضروری ہیں مقاصد تعلیم کے حصول کے لیے۔ جہاں نصابی سرگرمیاں ضروری ہیں وہاں پہ ہم نصابی سرگرمیاں بھی ضروری ہیں۔ ہم نصابی سرگرمیوں میں کون کون سی سرگرمیاں شامل ہیں؟ اس میں مختلف قسم کی کھیلیں ہیں، تقریری مقابلے ہیں، لیکچرز ہیں، ادبی محفلیں ہیں، مختلف قسم کے فنکشنز ہیں جیسے فن فیئر وغیرہ، ایون اسمبلی ٹائم ہے، یعنی جو کچھ بھی آپ لرن کرتے ہو دوسری ایکٹیویٹیز سے وہ سب ہم نصابی سرگرمیوں میں شامل ہیں۔ اور نصابی سرگرمیاں کیا ہیں؟ جو کہ کلاس روم سے ریلیٹڈ ہیں، جو مخصوص کتابوں سے یا مختلف قسم کے نوٹس سے معلومات آپ حاصل کرتے ہیں، وہ سب نصابی سرگرمیوں میں شامل ہیں۔ تو مدرسے کے لیے، یعنی مدرسہ مینس تعلیمی ادارے کے لیے ضروری ہے کہ طلباء کی طبعی عمر یعنی کرونولوجیکل ایج کے مطابق، اس کی ذہنی استعداد کے مطابق، ان کی دلچسپیوں اور ان کے مخصوص ایپٹیچیوڈ کے مطابق مختلف قسم کی ہم نصابی سرگرمیوں کا اہتمام کرنا ہر تعلیمی ادارے کے لیے ضروری ہے، خواہ وہ پرائمری لیول کا ہو، ہائر لیول پہ ہو، سیکنڈری لیول پہ ہو، تمام تعلیمی اداروں کے لیے ضروری ہے۔ تعلیمی نفسیات ہم نصابی سرگرمیوں کو آرگنائز کرنے میں اساتذہ کی یا منتظمین کی مدد کرتی ہے، یعنی ان کو رہنما اصول پرووائڈ کرتی ہے، ان کو گائیڈ کرتی ہے۔ انفرادی اختلافات یعنی ہر بچہ دوسرے بچے سے ہر لحاظ سے مختلف ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم نصابی سرگرمیوں کا انتخاب کریں گے تو یہ تعلیمی نفسیات جو ہے اس میں اس کام کو آگے بڑھانے میں تعلیمی نفسیات اہم رول ادا کرتی ہے۔ تو ہر بچے کی جو دلچسپی ہے یا اس کا ایپٹیچیوڈ ہے یا اس کا رجحان ہے یا اس کے اندر استعداد جو ہے وہ دوسرے بچے سے مختلف ہے۔ ایک بچہ تقریری مقابلہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے، دوسرا بچہ کوئی خاص قسم کی سپورٹس میں بہتر دلچسپی لے سکتا ہے یا اس میں بہتر پرفارم کر سکتا ہے۔ تو بچے کے ایپٹیچیوڈ، اس کی دلچسپی اور اس کی استعداد کے مطابق کس طرح سے ہم نصابی سرگرمیوں کو آرگنائز کرنا ہے، اس میں تعلیمی نفسیات ہماری مدد کرتی ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ مختلف قسم کے پروفیشنز کو چوز کرنے میں تعلیمی نفسیات ہماری کیسے مدد کرتی ہے، یعنی طلباء کے لیے مختلف قسم کے پیشوں کا انتخاب بھی ضروری ہے آئندہ زندگی کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے۔ تو اس سلسلے میں تعلیمی نفسیات کس طرح سے مدد دیتی ہے؟ ہر فرد یا طالب علم جو ہے وہ مخصوص صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے جن کو استعمال میں لا کر وہ کسی خاص پیشے میں کامیابی حاصل کرتا ہے یا نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تعلیمی نفسیات ایک ٹیچر کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ طلباء کی انفرادی صلاحیتوں، اس کے میلانات یعنی ایپٹیچیوڈ، اس کا خاص رجحان کس طرف ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں مخصوص پیشے اختیار کرنے میں اس کی مدد کرے۔ تو کسی طالب علم کا رجحان کسی خاص پیشے کی طرف ہوتا ہے، کوئی بینکنگ کی طرف جانا چاہتا ہے، کوئی ٹیچنگ لائن کی طرف جانا چاہتا ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے۔ تو جیسے اس کا ایپٹیچیوڈ ہے، جیسے اس کی صلاحیتیں ہیں، اس کے مطابق اس کے لیے پیشے کا انتخاب کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ اس کے مستقبل کو محفوظ کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں تعلیمی نفسیات تعلیمی منتظمین اور ٹیچرز کی مدد کرتی ہے اور ان کی رہنمائی کرتی ہے۔
نیکسٹ ہے جی ایویلیویشن یا جائزہ۔ تو جائزے کے مختلف طریقے ہیں جو کہ تعلیمی نفسیات نے انٹروڈیوس کروائے ہیں۔ نفسیات نے بچوں کے اکتساب، ذہانت، رجحانات اور رویوں وغیرہ کی جانچ کے لیے معیاری طریقے دریافت کیے ہیں۔ اکتساب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو انہوں نے لرن کیا ہے، جو وہ حاصل کر چکے ہیں، اور ان کی ذہانت کے مختلف طریقے، یعنی ذہانت کی پیمائش کے مختلف طریقے، ان کی ایپٹیچیوڈ کی پیمائش کے مختلف طریقے اور ان کے ایٹیٹیوڈ کی پیمائش کے مختلف طریقے جو ہیں، اس کے لیے تعلیمی نفسیات نے اہم طریقے دریافت کیے ہیں۔ بچوں کی ترقی کی رفتار کا اندازہ لگانے کے لیے جائزے کا عمل ناگزیر ہے، یعنی ایک خاص لیول پر کچھ عرصے کے بعد بچوں کو ایگزامن کرنا بہت ضروری ہے، ان کو ایویلیویٹ کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بچوں نے کس حد تک کامیابی حاصل کی ہے۔ جو کچھ ہم ان کو پڑھانا چاہتے تھے یا جو کچھ ان کو سکھانا چاہتے تھے، اس پہ انہوں نے کس حد تک عبور حاصل کیا ہے۔ تو اس کے لیے جائزے کا عمل بہت ضروری ہے۔ اس عمل کے بغیر ہم یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہماری ٹیچنگ کا لیول کیا تھا، یعنی ہماری ٹیچنگ جو ہے وہ کس حد تک مؤثر ثابت ہوئی ہے، اور تدریسی عمل کے طلبہ پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں، یعنی جو ٹیچنگ پروسیس ہے اس نے طلبہ کو کس حد تک فائدہ دیا ہے۔ تعلیمی نفسیات نے طلبہ کی تحصیل کا جائزہ لینے کے لیے امتحانات کی صورت میں ایک نظام ترتیب دیا ہے، جس کی بدولت طلبہ کی صلاحیتوں کو سائنسی انداز میں جانچا جا سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں مختلف قسم کے طریقے ہیں، آبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ ہیں، سبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ ہیں، پریکٹیکل ٹیسٹ ہیں، اور بھی بہت سارے طریقے تعلیمی نفسیات نے انٹروڈیوس کروائے ہیں، جو کہ مختلف انٹرویوز میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹس ہیں، ایٹیٹیوڈ ٹیسٹس ہیں، پرسنالٹی ٹیسٹس ہیں، انٹیلیجنس ٹیسٹس ہیں۔ تو اس طرح سے تعلیمی نفسیات نے اس فیلڈ میں بھی نمایاں کامیابی حاصل کی ہے اور ہمارے سامنے ایک واضح لائحہ عمل اور پیش کیا ہے۔ تعلیمی نفسیات نے تعلیمی اداروں میں انتظام و انصرام کے لیے بنیادی رہنما اصول فراہم کیے ہیں۔ انتظام و انصرام سے کیا مراد ہے؟ ایڈمنسٹریشن، ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن، یعنی تعلیمی اداروں کا انتظام جو ہے وہ کس طرح سے اچھے طریقے سے چلانا ہے۔ نفسیاتی اصولوں کو مد نظر رکھے بغیر کوئی بھی ادارہ اپنا نظم و نسق کامیابی سے نہیں چلا سکتا۔ تعلیمی نفسیات بتاتی ہے کہ ادارے کا ماحول جمہوری اقدار کا آئینہ دار ہو اور اساتذہ کے باہمی تعلقات اچھے ہوں۔ اگر مدرسے کا نظم و نسق غیر نفسیاتی اور غیر فطری ہو تو بچے اسکول کے ماحول سے دور بھاگتے ہیں، جس کے نتیجے میں اسکول کے نظم و نسق کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، یعنی وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تعلیمی نفسیات اس سلسلے میں بھی اپنی خدمات پیش کرتی ہے اور اسکول کا نظم و نسق یا کسی بھی تعلیمی ادارے کا نظم و نسق بہتر طریقے سے چلانے میں ہماری بھرپور رہنمائی کرتی ہے۔ تو اساتذہ کے باہمی تعلقات اچھے ہوں، اساتذہ کے سربراہ ادارہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، سربراہ ادارہ ایک اچھے طریقے سے انتظام و انصرام چلا رہا ہو، طلبہ کی رائے اور مشاورت کو اہمیت دی جا رہی ہو، طلبہ پہ غیر ضروری پابندیاں عائد نہ کی گئی ہوں، ان کے جذبات، ان کی دلچسپیوں کا احترام کیا گیا ہو، ادارے کے باقی ملازمین کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے، اور اسی طرح سے ادارے کے ٹائمنگز یا اصول و قواعد بھی فلیکسیبل ہوں، یعنی لچکدار ہوں، اور حالات کے مطابق ان میں ترمیم کی جا سکے، اس قسم کی گنجائش ہونی چاہیے، اور ایسے اصول و ضوابط بنائے جائیں جو طلبہ کی نفسیات کے مطابق ہوں۔ تو ایسا اگر ادارے میں اس قسم کا نظم و نسق ہوگا اور اس طریقے سے ادارے کو رن کیا جا رہا ہوگا تو طلبہ کی وہاں پہ دلچسپی کا عنصر بڑھے گا اور وہاں پہ آنا پسند کریں گے، اور اس طرح سے تدریس کا عمل جو ہے وہ سکسیسفل ہوگا، بہتر طریقے سے وہ لرن کر سکیں گے اور خوشگوار ماحول میں وہ سیکھ سکیں گے جو دیر پا ہوگا۔ پرسنالٹی اینڈ ایجوکیشنل سائیکالوجی، یعنی بچوں کی شخصیت کی تعمیر اور نشو و نما جو ہے وہ تعلیم کا ایک اہم فرض ہے۔ تو تعلیم کا بیسک فرض ہی جو ہے وہ طلبہ کی پرسنالٹی موڈیفیکیشن یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے۔ تعلیمی نفسیات ایک ٹیچر کو شخصیت کی نشو و نما کے اصول و ضوابط سے آگاہ کرتی ہے کہ ایک ٹیچر ایک شخصیت کی، یعنی شخصیت کس کی ہے؟ طالب علم کی شخصیت ہے، اس کی نشو و نما کس طرح سے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔
یہ ان محرکات کا بھی کھوج لگاتی ہے جن سے شخصیت کے اندر منفی یا مثبت رجحانات فروغ پاتے ہیں، یعنی وہ ایسے کون سے ایلیمنٹس ہیں، ایسے کون سے عناصر ہیں، ایسی کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے طلبہ کی شخصیت منفی ہو جاتی ہے یا مثبت ہو جاتی ہے۔ تعلیمی نفسیات شخصیت کی نشو و نما میں حائل ہونے والی نفسیاتی رکاوٹوں کو دور کر کے فرد کو ہمہ پہلو مطابقت کے قابل بناتی ہے۔ ہمہ پہلو مطابقت سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایڈجسٹمنٹ، وہ ہر طریقے سے ہر ماحول میں ایڈجسٹمنٹ کی صلاحیت حاصل کرے۔ تو اس کی شخصیت اتنی فلیکسیبل، اتنی پازیٹیو ہونی چاہیے، اور اس کو ایسی شخصیت بنانے میں ایک ٹیچر کا مین رول ہوتا ہے۔ تو وہ اس کو اس قابل بنائے کہ وہ ہر قسم کے ماحول میں ایڈجسٹمنٹ اختیار کر سکے اور بہتر طریقے سے پرفارم کر سکے۔ اب طلبہ کی ذہنی صحت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جب تک کہ ذہنی صحت اچھی نہیں ہوگی، طلبہ تدریس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو تعلیمی نفسیات نے ان بنیادی عناصر کا بھی کھوج لگا لیا ہے جو فرد کی ذہنی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تعلیمی مقاصد کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کی ذہنی صحت کا خیال رکھا جائے تاکہ وہ عدم مطابقت کا شکار نہ ہوں، یعنی میل ایڈجسٹمنٹ کا شکار نہ ہوں۔ تعلیمی نفسیات بتاتی ہے کہ اگر بچوں کے ذہنی، معاشرتی اور جذباتی تقاضوں کی تکمیل کر دی جائے تو ان کی ذہنی صحت بہتر رہتی ہے۔ ذہنی صحت کو بہتر کرنے کے لیے گھر کا ماحول بھی اچھا ہونا چاہیے اور تعلیمی ادارے کا ماحول بھی اچھا ہونا چاہیے، تبھی طلبہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں اور تدریس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اگر بچوں کے ذہنی، معاشرتی اور جذباتی تقاضوں کی تکمیل کی جا سکے، یعنی ذہنی لحاظ سے بھی وہ پرسکون اس کو رکھا جائے، معاشرتی لحاظ سے بھی، اور اس کے جذبات جو ہیں ان کی بھی تکمیل کی جائے، ان میں بھی پازیٹیوٹی پیدا کی جائے، تو تبھی اس کی ذہنی صحت بہتر رہے گی اور تبھی وہ تعلیم سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ غیر معمولی بچے یعنی ایکسیپشنل چلڈرن۔ غیر معمولی بچے کون سے ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جن کی تعلیم و تربیت عام بچوں کے ساتھ ایک ہی کلاس میں، ایک ہی گروپ میں ممکن نہیں ہوتی۔ ان میں کند ذہن، مضطرب، فطین بچے جو ہیں وہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ان بچوں کی تعلیم و تربیت معمولی بچوں کے ساتھ ممکن نہیں ہوتی۔ تعلیمی نفسیات غیر معمولی بچوں کی خصوصیات پر روشنی ڈالتی ہے اور ان اصولوں سے آگاہ کرتی ہے جو ان کی تربیت بہتر کرنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ ان بچوں کی تعلیم و تربیت کا نظام عام بچوں سے مختلف ہوتا ہے۔ غیر معمولی بچوں کا نصاب بھی مختلف ہوتا ہے اور ان کو پڑھانے کے طریقے بھی نارمل بچوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ تعلیمی نفسیات یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر ان بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ نہ دی جائے تو وہ ملک و قوم کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتے ہیں۔ تو غیر معمولی بچوں کے بارے میں ایک پورا چیپٹر ہے جو کہ نیکسٹ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اسی کتاب میں۔ اس میں سارے بچوں کی، یعنی کند ذہن، مضطرب بچے جو جذباتی لحاظ سے مضطرب ہوتے ہیں، معذور بچے، اس کے علاوہ فطین بچے جو گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں، ان کی تمام تر خصوصیات، ان کی تمام تر اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور ان کے کون کون سے مسائل ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے تعلیمی عمل کے دوران، اس کی بھی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور اس کا کس طریقے سے بہتر حل تلاش کیا جا سکتا ہے وہ بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ چیپٹر میں پڑھیں گے اسی کتاب میں۔ ایڈجسٹمنٹ اینڈ ایجوکیشنل سائیکالوجی۔ تعلیم کا کیا مقصد ہے کہ ایک طالب علم کو معاشرتی مطابقت کے قابل بنایا جا سکے، یعنی اس کی شخصیت کی اس طرح سے بہتر طریقے سے نشو و نما کی جائے کہ وہ معاشرے میں اپنا رول بہتر طریقے سے ادا کر سکے۔ اگر فرد عدم مطابقت کا شکار ہوگا، یعنی وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہی نہیں ہو پائے گا، تو وہ اپنے معاشرتی فرائض کس طرح سے ادا کر سکے گا، اور اس طرح سے وہ خود بھی بے چین رہے گا اور معاشرے میں بھی بے چینی کا باعث بنے گا۔ تعلیمی نفسیات ایک ٹیچر کو ان طریقوں سے آگاہ کرتی ہے جن کو استعمال میں لا کر ان افراد کو معاشرتی تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے۔ نفسیات عدم مطابقت کی وجوہات تلاش کرتی ہے کہ اگر ایک طالب علم میل ایڈجسٹمنٹ کا شکار ہے، ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا اس ماحول میں یا اس معاشرے میں، خواہ وہ تعلیمی ادارہ ہے، خواہ وہ گھر کا ماحول ہے یا معاشرہ ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں، ان وجوہات کا کھوج لگایا جائے اور ان وجوہات کو دور کیا جائے
تاکہ وہ مناسب طریقے سے مطابقت اختیار کر سکے اور اپنا رول بہتر طریقے سے ادا کر سکے، خواہ وہ گھر میں ہو یا تعلیمی ادارے میں ہو یا معاشرے میں ہو۔ تو اسکوپ آف ایجوکیشنل سائیکالوجی کے بارے میں ہم نے اتنا کچھ پڑھا۔ آگے ہم تعلیمی نفسیات کی تعلیمی اور پیشہ ورانہ اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔